سورہ نازیات سورہ نازیات کے آیت ہے 46 اور یہ مکے میں نازل ہوئی. اس کے رکوع 2 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں والنازیاتی غرقاً، یعنی آیت نمبر 1 میں ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی جان ان کے جسموں سے ایک ایک انگ میں سے نہایت سختی کے ساتھ کھینچ لائیں گے. کافروں کی باڈی کے ایک ایک آرگن، ایک ایک سوراخ رہتا ہے اس سب میں، کیا بولتے ہیں اس کو، پورس، اس میں سے ان لوگوں کو سختی کے ساتھ کھینچ کے لائیں. وہ فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں. یا توانائی کی ان لہروں کی قسم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توانائی یعنی طاقت جو انسان کے باڈی میں ہوتی ہے نا، اس کی قسم جو مادہ کے اندر گھس کر کیمیائی جوڑوں کو سختی سے توڑ پھوڑ کر دیتی ہے. یعنی عورت کے جسم میں گھس کے انہیں کیا کرتی ہے، کیمیائی جوڑوں کو، جو کیمیائی جوڑے جو بنتے ہیں نا، بعض اوقات وہ توانائی نیگیٹو فورس بن کے اس کو توڑ پھوڑ کر دیتی ہے. آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی جان بند نہایت نرمی سے کھول دیتے ہیں. مومنوں کی آسانی سے جان نکالتے ہیں نرمی سے. یا توانائی کی لہروں کی قسم جو مادہ کے اندر سے کیمیائی جوڑوں کو نہایت نرمی اور آرام سے توڑ دیتی ہے، بجائے سختی سے توڑنے کے آرام سے توڑ دیتی ہے. آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان فرشتوں کی قسم جو زمین و آسمان کے درمیان تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، فلائی کرتے پھرتے ہیں. فالسابقات سبقا. آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ان فرشتوں کی قسم جو لپک کر دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، فاسٹ. فالمدابراتی امرا، یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ان فرشتوں کی قسم جو مختلف امور کی تدبیر کرتے ہیں، مختلف ڈفرینٹ ورکس کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم. آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفۃ، یعنی جب 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہیں اس نظام کائنات کے درہم برہم کر دینے کا حکم ہوگا، یعنی فرشتوں کو حکم ہوگا یہ پوری کائنات کو توڑ پھوڑ کر کے بکھیر دو. حکم ہوگا اس دن کائنات کو ہر متحرک چیز شدید حرکت میں آ جائے گی. کائنات میں جتنی بھی حرکت کرنے والی چیزیں ہیں نا، اس دن علماء کیا کریں گے، شدید یعنی ایکٹیو اسٹرانگ حرکتیں شروع ہو جائیں گی. آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پیچھے آنے والا ایک اور زلزلہ اس کے پیچھے آئے گا. علماء تو حرکت میں آئیں گے سو آئیں گے، اوپر سے پیچھے ایک زلزلہ بھی آئے گا. آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن لوگوں کے دل خوف و اضطراب سے دھڑکتے ہوں گے. اس دن لوگوں کے دل پریشانی سے اور ڈر سے دھڑک رہے ہوں گے. آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی آنکھیں خوف و ہیبت سے جھکی ہوں گی، یعنی ڈر سے اور ہیبت سے جھک جائیں گی. آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کفار کہتے ہیں کیا ہم پہلی زندگی کی طرف پلٹائے جائیں، پہلی زندگی کی طرف پلٹائے جائیں گے، یعنی جو زندگی اب دنیا میں ہے اس کی طرف کیا دوبارہ ہم پلٹائے جائیں گے، وہ سوال کرتے ہیں کافر. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر کیا بولتے ہیں کافر، کیا جب ہم بوسیدہ کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تب بھی زندہ کیے جائیں گے، وہ بھی سوال کرتے ہیں. آیت نمبر 12 میں یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں یہ لوٹنا تو اس وقت بڑے خسارے کا لوٹنا ہوگا. آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتا ہے پھر تو یہ ایک ہی بار شدید
ہیبت ناک آواز کے ساتھ کائنات کے تمام اجرام کا پھٹ جانا ہوگا. یعنی ایک ہی بار اللہ تعالیٰ ہیبت ناک آواز کے ساتھ جب سور پھونکا جائے گا، کائنات کے تمام چیزیں جو بھی ہے کائنات میں جتنے جرم ہوتے ہیں وہ سب ایک ہی بار پھٹ جائیں گے، پھٹ جانا ہوگا. آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر وہ سب لوگ یکایک کھلے میدان حشر میں موجود ہوں گے. آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب ان کے رب نے طوا کے مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک وادی تھی اس کا نام تھا طوا، اس مقدس وادی میں اللہ تعالیٰ پکارے تھے. اور آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور حکم دیا تھا، کس کو پکارے تھے اللہ تعالیٰ طوا کی وادی میں؟ موسیٰ علیہ السلام. اور حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، بہت بدماش ہو گیا ہے، ان کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ. آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس سے کہو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ جا کے پوچھو خواہش ہے تیری، تو پاک ہو جانا چاہ رہا کیا؟ گندا ہے تو پاک ہو جانا چاہ رہا کیا؟ پوچھو جا کے. آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور کیا تو چاہتا ہے، اس سے جا کے پوچھو کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جا کے اس کو پوچھو کیا میں فرعون کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریکمینڈ کروں تاکہ تو اللہ سے ڈرنے لگے. آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی دکھائی. آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی. آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر وہ حق سے انکاری ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور صحیح و کاوش کرنے لگا. یعنی اب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ خطرناک کام، کچھ ہارڈ قسم کے کام کرنا شروع کر دیا ان کے اگینسٹ. آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پکارنے لگا. آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس نے کہا میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں، یعنی اپنے آپ کے رب ہونے کا اعلان کر دیا سب لوگوں کو جمع کر کے. آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کی دو ہی سزا میں پکڑ لیا. دنیا اور آخرت دونوں کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا. آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا پوری آسمانی کائنات کا جسے اس نے بنایا ہے؟ یعنی انسان کو پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان جو بنایا اللہ تعالیٰ، آسمان کی کائنات جو بنایا اس کو جو چیزیں رکھے وہ زیادہ مشکل ہے؟ وہ زیادہ مشکل ہے. آسمان کو بنانا مشکل ہے. آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے آسمان کے تمام کروں ستاروں کو فضائے بسیط سے پیدا کر کے، یعنی تھوڑی سی فضائے بسیط یعنی تھوڑی سی ایٹماسفیئر کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ فضا کو استعمال کر کے آسمان کے جتنے بھی ستارے ہیں اور جتنے بھی سیارے ہیں اس کے اندر بلند کیا، یعنی فضا کو ایٹماسفیئر کو تھوڑا سا یوز کر کے اس کو بلند کیا. پھر ان کی ترکیب و تشکیل اور افعال و حرکت میں اعتدال، یعنی ان لوگوں کی جو ترکیب ہے اور جو اللہ تعالیٰ ان کو فلورش کرے، جو تشکیل دیے، اور ان لوگوں کی جو کام کرنا یعنی ان لوگوں کا حرکت میں آنا بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اعتدال، یعنی نہ تیز نہ سست، اعتدال مڈل وے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بیلنس کر کے ان لوگوں میں اسٹیبلٹی پیدا کر دیا، استحکام پیدا کر دیا. آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اسی نے آسمانی خلا کی رات کو یعنی سارے خلائی ماحول کو مثل شب تاریک بنا دیا. ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ تاریک نے ڈارک بنا دیا اور اس خلا سے ان ستاروں کی روشنی پیدا کر کے نکالی.
وہ تو ڈارکنیس میں وہ ستاروں کی روشنی اچھی معلوم ہوتی ہے، چمکتے ہیں نا، روشنی آتی ہے اس سے. جیسا آپ پورا کمرہ ڈارک کر دو، کوئی چمکنے والی چیز کو اگر آپ دکھانا ہے تو پورا کمرہ ڈارک کر کے اس کو دکھائے تو انہیں کیا ہائی لائٹڈ ہوتی، اس سے نکلتی روشنی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرے، رات کو ڈارک کر کے ستاروں سے روشنی نکالے. آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اسی نے زمین کو اس ستارے، اس سیارے، یعنی سورج کیا ہے، وہ بھی ایک ستارہ ہے نا، سورج کے وجود میں آ جانے کے بعد اس سے الگ کر کے زور سے پھینک دیا. اللہ تعالیٰ کیا کرے، اور اسی نے زمین کو اس ستارے سورج کے وجود میں آ جانے کے بعد اس سے الگ کر کے زور سے پھینک دیا، یعنی زمین کو. یہ بھی ایک وہ ہے نا بھائی پلانٹ. تو سورج وجود میں آ گیا تو اس سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ کیا کرے، زمین کو زور سے پھینک دیا نیچے. اور اسے قابل رہائش بنانے کے لیے بچھا دیا، یعنی رہنے کے قابل بنانے کے لیے اس کو بچھا دیا. آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اسی نے زمین میں سے اس کا پانی الگ نکال لیا اور بقیہ خوش قطعات میں اس کے نباتات نکالے. یعنی زمین کا پانی الگ نکال دیا، الگ کر دیا، پھر زمین کی بعض پورشن کو سکا کر دیا، خشک کر دے کے اس میں سے اللہ تعالیٰ قسم قسم کے بایولوجیکل آئٹمس، نباتات جو ہیں وہ نکالے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 32 میں اسی نے بعض مادوں کو باہم ملا کر، بعض مٹیریلز کو ملا کے زمین سے محکم پہاڑوں کو اتارا. یعنی بعض مٹیریل کو مکس کر کے وہ پہاڑوں کو پیدا کر کے اس پہ ابھارے. آیت نمبر 33 میں یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی مخلوق کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے، اور جو چار چوپائے جانوراں جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کرے فائدے کے لیے. آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس وقت کائنات کے بڑھتے بڑھتے اس کی انتہا پر ہر چیز غالب آ جانے والی بہت سخت آفت قیامت آئی. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس وقت، اب کائنات کیا ہے، بڑھ رہی، ایک دن اپنے اختتام کو پہنچے گی. فائنلی ہر چیز غالب آ جائے گی، آ جانے والی بہت ہر چیز پر، یعنی یہ کائنات جب بڑھ رہی ہے اپنے اینڈ کو تو ہر چیز پہ غالب آ جانے والی ہے، قیامت آ پہنچے گی. آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یعنی قیامت آفت کی شکل میں آئے گی، کوئی پیسفل نہیں رہے گا. آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن انسان اپنی ہر کوشش و عمل کو یاد کرے گا. یعنی انسان جو کوششاں کرا، جو عمل کرا، اس دن وہ یاد کرے گا. آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی. ہر دیکھنے والوں کے لیے دوزخ ظاہر ہو جائے گی. آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، دنیا میں رہتے ہوئے بدماشی یا سرکشی کی ہوگی، فساد پھیلایا ہوگا، تو آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی. یعنی دنیا کی زندگی کو انہیں آخرت کو بھلا کے دنیا کی زندگی کو انہیں امپورٹنس دیا، آخرت کی زندگی کو بھلا دے کے امپورٹنس اس کو دینا تھا، دنیا کی زندگی کو امپورٹنس دیا ہوگا جو بھی شخص، تو اس کے لیے آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا زندگی میں بھی، اور اپنے نفس کو بری خواہشات و شہوات سے باز رکھا، گندگیوں سے پاک رکھا اپنے نفس کو، تو آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بے شک
جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کفار آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کا وقوع کب ہوگا، یعنی کب قیامت آئے گی۔ آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تو آپ اس کے وقت کے ذکر سے تو آپ کو اس کے وقت کے ذکر سے کیا غرض، یعنی اللہ تعالیٰ بول رہی کہ یہ لوگوں کو بولو کہ آپ کو اس کے ٹائم کے بارے میں آپ کو کیا غرض ہے، کیا ضرورت ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی انتہا تو آپ کے رب تک ہے، یعنی ابتدا کی طرح انتہا میں بھی صرف وحدت رہ جائے گی، یعنی جب دنیا نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک اکیلا رب تھا، تو آخر میں بھی کیا ہوگا، الٹیمیٹلی صرف رب ہی باقی بچے گا آخر میں۔ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ تو محض اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس سے خائف ڈرتا ہے، اسی شخص کو آپ ڈرانے والے ہیں بس۔ آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں گویا وہ جس دن اسے دیکھ لیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں ایک شام یا اس کی صبح کے سوا ٹھہرے ہی نہ تھے۔ جب قیامت کو دیکھ لیں گے تو وہ ایسا سوچیں گے ارے ہم تو دنیا میں ایک رات ٹھہرے تھے یا ایک صبح ٹھہرے تھے، بس اس سے زیادہ ٹھہرے ہی تھے۔